یہ پاپولیرٹی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، کوئی پنڈی سے آ کے نہیں آیا تھا کہ فلاں کا قلعہ مضبوط ہے. یہ پاپولیرٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اور اس بندے نے ارن کی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. آپ نے کہا تھا یہ برگر پارٹی ہے 2 ہفتوں میں ختم ہوگی. آپ کو کچھ اگر احساس ہوتا، آج 2.5 سال ہو گئے ہیں ظلم اور ستم کی آپ نے ایک داستان رقم کی ہے. کوئی ایک غیرت مند بندہ ہے مجھے وہ بتا دے جو اس جگہ سے عمران خان کے ساتھ سہدا ہو. اگر اس کا، میں کئی دفعہ یہاں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں، اس کا عشر عشیر بھی اگر کسی کے ساتھ ہوا تو یہ پاکستان میں سے کوئی نہیں رہے گا. مجھے پتا ہے یہ پہلے بھی پاکستان سے بھاگتے ہیں اور جب ان کو بھی موقع ملے بھاگ جاتے ہیں. ان کی پاپولیرٹی ہے، پاپولیرٹی سر بزدلوں کی، بھگوڑوں کی نہیں ہوتی، ایماندار لوگوں کی اور بہادروں کی ہوتی ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن مریدکے میں آپ نے جو ظلم اور قتل عام کیا، اور جو 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا اور ظلم کیا، سر آپ کی نسلوں تک یہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سابق آرمی آفیسر نے پنجاب اسمبلی پہنچتے ہی طوفان برپا کر دیا. عمران خان کا مقدمہ پوری قوم کے سامنے ایسے لڑا کہ آج تک کوئی نہ لڑ سکا. سابق آرمی بریگیڈیئر کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. گلگت کے اندر کس طرح سے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، 8 فروری کو کس طرح مینڈیٹ چرایا گیا، ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو زیادتی عمران خان، بشرا بی بی اور ہمارے آل پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. اگر اس کا، میں کئی دفعہ یہاں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں، اس کا عشر عشیر بھی اگر کسی کے ساتھ ہوا تو یہ پاکستان میں سے کوئی نہیں رہے گا. مجھے پتا ہے یہ پہلے بھی پاکستان سے بھاگتے ہیں اور جب ان کو بھی موقع ملے بھاگ جاتے ہیں. کسی بھائی نے پہلے کہا، اس نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی ہے، پاپولیرٹی سر بزدلوں کی، بھگوڑوں کی نہیں ہوتی، ایماندار لوگوں کی اور بہادروں کی ہوتی ہے. اور یہ پاپولیرٹی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، کوئی پنڈی سے آ کے نہیں آیا تھا کہ فلاں کا قلعہ مضبوط ہے. یہ پاپولیرٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اور اس بندے نے ارن کی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. آپ نے کہا تھا یہ برگر پارٹی ہے 2 ہفتوں میں ختم ہوگی. آپ کو کچھ اگر احساس ہوتا، آج 2.5 سال ہو گئے ہیں ظلم اور ستم کی آپ نے ایک داستان رقم کی ہے. کوئی ایک غیرت مند بندہ ہے مجھے وہ بتا دے جو اس جگہ سے عمران خان کے ساتھ سہدا ہو. تیسری بات میں تھوڑی سی اور یہ کرنا چاہوں گا. یہ گلہ کیا گیا کہ عمران خان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے، عمران خان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے. سر آپ کو گلہ گلگت بلتستان والا یاد نہیں ہے جب انہوں نے، آج بھی وہ گلہ آپ سے کر رہے ہیں. آپ 250 کی تعداد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے گلہ وہاں پہ بھی کیا الیکشن میں کہ آپ میرے لیے کیوں نہیں نکلے تھے. آپ کو کچھ احساس کرنا چاہیے بیفور میکنگ سچ کمنٹس. پنجاب کے عوام، پاکستان کے عوام عمران خان کے لیے پہلے بھی نکل رہے تھے، آج بھی نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نکلیں گے. آپ کی سارے ظلم و ستم کے باوجود نکلیں گے. کل کسی نے یہاں پہ کہا تھا کہ وہ ایک بچی فوت ہو گئی تھی. مجھے اس بچی کا بہت افسوس ہے جو سیالکوٹ موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا تھا. آنیسٹ ٹو گاڈ آئی فیل سوری فار دیٹ فیملی اینڈ فار دیٹ لیڈی. ٹوڈے ایون جو ہوا غلط ہوا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. سر میں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہوں گا، سانحہ ماڈل ٹاؤن مریدکے میں آپ نے جو ظلم اور قتل عام کیا، اور جو 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا اور ظلم کیا، سر آپ کی نسلوں تک یہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہاں پہ گیلانی صاحب تھے، گیلانی صاحب ہوتے تو شاید میں جواب دیتا، زیادہ بات کرتا. میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہر ایک کی اپنی پولیٹیکل لائن ہے. پیپلز پارٹی سر اس ملک کے اندر جو خون ریزی اور جو بربریت اور عوام کے مینڈیٹ کی جو چوری سٹارٹنگ فرام گوادر ٹل کشمیر ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا اس کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان ظلموں سے کبھی بھی بری ضمن نہیں قرار دے سکتی. ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں، کیا ایفرٹ انہوں نے کی ہے. وہ نام جپتے ہیں صوبے کا، اس کا، اپنی جمہوریت کا،
जो जुल्म और ज्यादती ये में हो रही है, क्या इकदामात उनके, वजीर आजम उनका है, हुकूमत उनके, सदर उनका है, किस बुनियाद पे वो ये कह सकते हैं कि वो इस सारे जो कुछ हो रहा है इसके वो जिम्मेदार नहीं है? सर, इन सारे से बरी जिम्मा होने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। नाउ कमिंग ओवर टू दी एडवाइजरी कमेटी, सर, वहां पे सर 2-3 फैसले हुए थे। एक फैसले का बार बार जिक्र किया जा रहा है, एक एहतजाज का हुआ था, आपने एहतजाज किया। एक फैसला और भी हुआ था सर वहां पे, और ये बड़ी ज्यादती की गई है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई या अपोजिशन के साथ नहीं हुई, ये मैं आई कैन बेट यू ये ट्रेजरी के साथ ज्यादा हुई है, क्योंकि किसी ने जो हमने कहा था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप पेपरलेस पे जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन इसको सडनली ना कहें। सर, यू आर विटनेस टू दैट कि स्पीकर साहब भी इस बात पे माने थे, पूरी एडवाइजरी कमेटी ने ये बात मानी थी। हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर 20, 25, 30, बुनियादी मकसद ये था, मैंने जब वो डॉक्यूमेंट निकाले हैं, आप यकीन करें सर, पूरी कोशिश की गई है कि किसी मेंबर को इस डॉक्यूमेंट की जो बजट आया इसकी समझ ही ना आए, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की है और चंद एक चीजें हमने आपके सामने इंशाल्लाह उस के अंदर, इस सारी आपकी तगदाओं के बावजूद कि लोगों को ना पता चले कि इस बजट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हमने क्या किया हुआ है, उसके बावजूद इंशाल्लाह हम आपके सामने इसको खोल के रखेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू दी C&W डिपार्टमेंट फर्स्ट, सर, मुझे यकीन है और मैं ये बिल्कुल स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहा हूं, अगर आपको सर याद हो, यहां बहुत गुस्से में आ जाते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर, यहां पे एक कमेटी बनाई गई थी, स्पीकर साहब ने 1.5-2 साल पहले बनी थी कि जो रोड्स की तबाही और बर्बादी हो रही है, बहुत बहुत वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि हम जो है ये वेट कंट्रोल करेंगे। एक कमेटी बनी, 1-2 मीटिंग हुई, रिजल्ट जीरो सर। आज भी जितनी भी छोटी रोड है वो तबाह बर्बाद हो रही है ओवरलोडिंग की वजह से, कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला। इसके बाद सर मैं 2 या 3 चीजों की और जो खास करके ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट के अंदर एक जो बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, ये जो मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर 20 जो इस जो कवर कर रहा है इस टाइम फ्रेम को 26-29 को, एक स्कीम है, उसकी एस्टिमेटेड कास्ट ही वहां पे नहीं लिखी हुई। अगर किसी को शक है तो ये ऑनरेबल मिनिस्टर बैठे हैं, वजीर। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के टाइगर ब्रिगेडियर रिटायर्ड ने आज ऐसी तकरीर की कि पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान पूरे ऐवान को सुना दी और कहा कि ये जुल्म और बर्बरियत आखिर कब तक चलेगी, पीपल्स पार्टी से कभी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती।